الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے میں اپنا فضل اور اپنا کرم ہم سب پر فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں یعنی ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہڑپ مت کر جاؤ، غصب مت کر جاؤ، دوسرے کے مال پر قابض مت ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا مال اس کی دل کی رضا مندی کے بغیر کھا جائے۔ حلال نہیں ہے حلال، حرام ہے حرام۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین ہتھیا لے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے 7 حصوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگوں کی زمین ہتھیانے والا تھا۔ ایک بالش زمین۔ اور حرام آپ نے فرمایا لا یحل، حلال نہیں ہے، حرام ہے حرام حرام۔ اور جو پیٹ حرام مال سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی لائق اور مناسب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں جب وہ مال حرام چلا گیا تھا، اور وہ بھی دانستہ طور پر نہیں بلکہ انجانے میں، ان کا جو خادم زمانے جاہلیت میں کام ناجائز کرتا تھا جو کہ حرام ہے، اس کی کمائی لا کر اپنے آقا ابو بکر کو دی، اس میں سے اٹھا کر ایک لقمہ کھا لیا۔ اور پھر جب غلام نے آگاہ فرمایا کہ آقا یہ تو حرام کی کمائی تھی، تو آپ نے ایک لقمہ جو کھایا تھا اس کو اس طرح سے نکال رہے تھے کہ جیسا کہ مجھے میری جان دینی پڑ جائے تب بھی لقمہ باہر نکالوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک لقمہ ہے، آپ نے فرمایا جان بھی جائے گی تب بھی یہ لقمہ باہر آئے گا۔
یعنی ابو بکر کی پرورش اس حرام لقمے سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جو جسم حرام لقمے سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک لقمہ۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنوں کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اپنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، دوسروں کی بات نہ کرو، تمہاری بات ہو رہی ہے، تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے۔ اے ایمان والو، لہذا اس میں اللہ نے کہہ دیا اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نماز پڑھنے والو، عبادت کرنے والو، اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنے معاملات میں خرد برد نہ کرو، دوسروں کے ساتھ غلط معاملات نہ کرو۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، عباد اللہ، اللہ کے بندو، عبداللہ، اللہ کے بندے، اے ایمان والے، اللہ فرما رہا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے، دین کے جو احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں نا، اس کا ایک حصہ صرف عبادت ہے۔ اگر اس کو 4 حصوں پر تقسیم کریں نا تو بقیہ 3 حصے معاملات کے ہیں، معاملات کے صرف ایک عبادت کا حصہ، اور 3 حصے زندگی گزارنے کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، کردار کے 3 حصے، 3 حصے معاملات۔ آج مسلمان صرف ایک حصے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بس عبادت اچھی ہو جائے، میں حاجی اچھا بن جاؤں، میں نمازی اچھا بن جاؤں، میں ذاکر اچھا بن جاؤں، میں عابد اچھا بن جاؤں، بھلے سے اچھا مسلمان بنوں یا نہ بنوں، اچھا مسلمان بنوں یا نہ بنوں۔ آپ نے فرمایا کہ المسلم، مسلمان وہ نہیں ہے جو اچھا حاجی ہے، اچھا نمازی ہے، اچھا عابد ہے، اچھا ذاکر ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ 3 حصے معاملات کے ہیں، ایک حصہ عبادت کا ہے، ایک حصہ عبادت کا ہے۔ آج مسلمان نے اللہ حفاظت فرمائے عبادت کو اپنے اوپر غالب کر لیا اور معاشرت کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اچھے نمازی تو ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں، اچھے نمازی تو ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ عبادت کو غالب کر لیا، ضربے لگا لگا کر اپنے آپ کو عابد اور زاہد سمجھ لیا، لیکن کبھی اس بات میں بھی غور کیا ہے کہ میں اچھا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، اچھی نماز والا تو ہوں، اچھی عبادت والا تو ہوں، اچھا ذکر کرنے والا تو ہوں، اچھا جناب والا حج پڑھنے والا تو ہوں، اچھا اعتکاف میں بیٹھنے والا تو ہوں، اچھا مسلمان بھی ہوں، شریف مسلمان بھی ہوں، میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے معاملات صاف بھی ہیں، صفائی معاملات میری زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، مسلمان اس پہ غور نہیں، جبکہ 3 حصے اس بات کی طرف لگا دیے گئے، توجہ دلا دی گئی ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب انسان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حال احوال خراب ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے اس کی نمازیں باقی رہیں گی؟
اس کی عبادتیں اس کو نجات دلا دیں گی، اس کے روزے اس کو نجات دلا دیں گے، اس کا حج اس کو نجات دلا دے گا؟ ہرگز نہیں، بات صاف ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اس عورت کے متعلق بتلاؤ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت زاہدہ ہے، عابدہ ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سب اپنی جگہ، بتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پڑوسی تو بہت اس کی اذیتوں سے اور اس کی تکلیفوں سے گویا کہ پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جہنمی عورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ نمازیں جنت میں لے کے چلی جائیں گی۔ یہ جو اعمال بد ہے نا، یہ جو معاشرے میں کردار جو برا ادا کر رہا ہوتا ہے مسلمان، اس کا اثر اس کی ذاتی زندگی اور اس کی عبادت والی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ کیا سمجھ رہے کہ حرام کھا کے رب سے جڑ جائے گا؟ حرام کھا کے اپنی دعائیں قبول کروا لے گا؟ حرام کھا کے اللہ سے اپنا تعلق جڑوا لے گا؟ لوگوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دے دے کر، لوگوں کو جناب والا ایذا رسانی کر کر کے کیا اللہ سے تعلق جوڑ لے گا؟ آپ نے فرمایا نا بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا بھی حرام ہے یا ربی یا ربی، پینا بھی حرام ہے یا ربی یا ربی، پہننا بھی حرام ہے یا ربی یا ربی۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ بات سمجھ رہے؟ کیسے قبول کرے گا؟ حرام کھا کے کہے یا ربی، حرام پی کے کہے یا ربی، حرام کر کے کہے یا ربی۔ آپ نے فرمایا، نبی الرحمن نے فرمایا اللہ کیسے دعا قبول کر لے گا؟ کس سمت میں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہاں اندھیر نہیں ہے، وہاں اندھیر نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج مسلمان سمجھتے ہیں بہت اچھی زندگی گزر رہی، کیوں؟ نمازیں پوری جا رہی ہیں، نمازیں پوری جا رہی ہیں، نمازیں۔ ابلیس نے بھی دو بالی جگہ زمین نہیں چھوڑی تھی سجدہ کرنے کے حوالے سے، ابلیس نے بھی 2 بالی زمین نہیں چھوڑی تھی سجدہ کرنے کے حوالے سے۔ آج مسلمان کہتا ہے نمازیں بہت اچھی جا رہی ہیں، سجدے بہت اچھے جا رہے ہیں، سجدے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ وہ روایت میں غور نہیں کیا میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ اس کے آگے جو کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، اس کلام میں اگر غور کیا جائے تو آپ نے فرمایا پہاڑ برابر نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اور وہاں پر کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا فرشتوں نے آ کر باری تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا تھا، باری تعالیٰ روزے نہیں رکھتا تھا، باری تعالیٰ نوافل نہیں پڑھتا تھا، باری تعالیٰ اشراق نہیں پڑھتا تھا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ باری تعالیٰ صورت حال یہ ہے یہ ساری نیکیاں تھیں لیکن لوگوں کو تکلیف اور حرام اور گالیاں اور زندگی اس کی جو تھی وہ انسانیت والی اور مسلمانوں والی نہیں تھی۔ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ معتکف نہیں بنا تھا زندگی میں، حاجی نہیں بنا تھا، نمازی نہیں بنا تھا، فرشتے گنوا کیا رہے ہوں گے اللہ کے دربار میں؟ اللہ کے دربار میں کیا گنوا رہے ہیں؟ پورے حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ معاملات، اس میں نماز کا ذکر نہیں۔ حق والے آئیں گے، وہ انسان ہوں گے، اور حقوق اللہ تو اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ وہ جو پہاڑ برابر نیکیاں ہیں نا، اس میں نماز کے حوالے سے کلام نہیں ہے، روزے کے حوالے سے کلام نہیں ہے، اس میں جناب والا صلاۃ کے حوالے سے کلام نہیں ہے، اس میں حقوق کے حوالے سے کلام ہے۔ کیا کر کے آئے؟ دنیا میں بڑے نمازی بنتے تھے، دنیا میں بہت اچھے بنتے تھے، ظاہر کے اعتبار سے بہت اچھے نظر آتے تھے، اندر کیا تھا؟ کیا کرتے رہے؟
مخلوق خدا کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا برتاؤ تھا، کیا لین دین تھا، کیا دوسرے کے مال کے اعتبار سے اللہ سے ڈرنا اور خوف کھانا تھا، وہ کیا زندگی تھی، کیسے گزار کر آئے۔ کمانا آسان ہے، اور وہاں پر بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا حضرت، یہ بھی سوال ہوگا، کہاں لگایا جناب، کہاں لگایا، زندگی کیسی گزاری جناب۔ مسلمان تو تھے لیکن کام مسلمانوں والے نہیں تھے، مسلمان تو تھے کام مسلمانوں والے نہیں تھے۔ کیسی زندگی گزاری، کہاں سے کمایا، دو چیزیں، کیسی زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا۔ یہ سارے سوالات اللہ کی بارگاہ میں آدمی کو بطور جواب کے دینے ہیں۔ کہاں سے کمایا، لین دین کیسا تھا، کیسی زندگی گزارتے تھے، معاملات کیسے تھے، کھانا پینا حلال کا تھا، صحیح زندگی گزار رہے تھے، یہ سوالات ہوں گے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ جناب والا میں تو دیندار بن گیا بس کافی ہے۔ ایماندار بنو، دیندار کے ساتھ ساتھ ایماندار بنو۔ ایمان کی اگر رمق اور رونق جب دل میں ہوگی نا تو دین خود بخود بیدار ہو جائے گا، اور جب ایمان کی رونق اندر سے نکل جائے گی نا تو پھر وہی والی بات ہے کہ آدمی سجدے تو کرتا رہے گا لیکن سجدوں میں کہاں اور کس کی طرف جھک رہا ہے، کس کو راضی کر رہا ہے، اس کی خبر اس کو نہیں ہوگی۔ دینداری ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ آدمی اپنے ایمان کے حالات کے، معاملات کے اوپر بھی غور کرے، دین کے نام پر بھی لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ آج تو مسلمان دین کے نام پر بھی دھوکہ دیتا ہے، دین کے نام پر دوسرے کا مال کھا لیا۔ آدمی کہتا ہے میں نے اعتبار پتہ ہے کیوں کیا تھا، یار یہ مجھے نماز پڑھنے والا لگتا تھا، یہ تو مجھے اچھا معلوم ہوتا تھا، یہ تو مجھے دیندار لگتا تھا، یہ تو جناب والا بہت شریف النفس علاقے میں سمجھا جاتا تھا، علاقے میں اس کی اچھی شہرت تھی، تبھی تو میں نے مال لگایا تھا۔ اور مسلمان کے مال سے نفع دے کے، مسلمان کو دھوکہ دے کے 6 مہینے کے بعد کہتا ہے لاس ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ سارا پیسہ ہڑپ۔ الامان والحفیظ، ایک لقمہ حرام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا اس کے کیا معاملات ہیں۔ ایک لقمہ حرام کا، ایک لقمہ حرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح تیار کر کے نہیں گئے تھے میرے جانے کے بعد نمازیں پڑھتے رہنا، بس میرے جانے کے بعد صرف روزے رکھتے رہنا، میرے جانے کے بعد بس جناب والا نوافل پڑھتے رہنا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ زندگی صحابہ کو نہیں سکھائی ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے سارے معاملات، کہ تمہارے معاملات کیسے ہیں، معاملات تمہارے صاف ہیں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزے دار، معاملات صاف ہیں کہ نہیں ہیں؟ کل جو پہاڑ برابر نیکیوں والا پھنسے گا نا وہ حاجی اور نمازی نہیں ہوگا۔ اس میں اگر غور کیا جائے معاملات کیا تھے، معاملات کیا تھے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس ہے، معاملات صاف نہیں تھے، معاملات درست نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ جب جنت میں اوپر فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر جا رہے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب محل دیکھا، اور دیکھنے کی صورت میں معلوم نہیں تھا کہ کس کا محل ہے، قدم بڑھانے لگے، اور یا پھر پوچھا کہ کس کا ہے، کہا کہ آپ کے امتی عمر ابن خطاب کا ہے، تو آپ نے اندر قدم نہیں رکھا اور آ کر کہا کہ عمر
مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. تیری غیرت یہی ہے عمر, یعنی کہ حق والی غیرت ہے. کوئی میرے مال کو کیسے لے لے, کوئی میرے گھر میں کیسے داخل ہو جائے, کوئی میری اجازت کے بغیر میرے حرم کی حدود کو کس طرح سے پار کر جائے, یہ غیرت مسلمان کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی. حضرت عمر کے آنسو بہہ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, عمر آپ پر غیرت کرے گا, لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا عمر مال تیرا تھا لیکن مجھے اجازت نہیں تھی بغیر اجازت کے اندر جانے کی. امت کو سمجھا دیا. حالانکہ صحابہ کیا کہتے تھے, ہم بھی فدا, ہمارے ماں باپ بھی فدا, ہماری جان بھی فدا, ہمارا مال بھی فدا, لیکن عمر کے گھر میں, عمر کے محل میں اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھا. عمر کی غیرت یاد آ گئی. دوسرے کا مال ہے, دوسرے کا مال ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. مسجد کے لیے جب زمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی مسجد نبوی میں, آپ نے فرمایا کہ یہ حصہ مسجد میں شامل کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کس کی ہے؟ غالباً بنو نجار یا اور کوئی قبیلے کی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں, مسجد کے نام پر یہ زمین ایسا ہی نہیں لوں گا. بتا دیا, دینے والے تو جان دے رہے ہیں تو مال کی کیا ضرورت ہے. امت کو سبق دے دیا. نیکی کے نام پر, مسجد کے نام پر, نیکیوں کے نام پر ذرا محتاط چلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو مال کی کیا حیثیت ہے, لیکن آپ نے فرمایا قیمت کے ساتھ لوں گا, قیمت کے ساتھ لوں گا. اور زمین کس کی تھی؟ اللہ کے گھر کی, مسجد کی زمین کی. دوسرے کی زمین مسجد میں استعمال نہیں کی, دوسرے کا مال استعمال نہیں کر رہے, اور ایسے بھی نہیں لے رہے مروت. کہیں ایسا تو نہیں کہ رکھ رکھاؤ میں اجازت مل گئی ہو. یہ بھی امت کو سمجھایا ہے. رکھ رکھاؤ, یہ رکھ رکھاؤ تب سمجھ میں آئے گا جب باپ مر جاتا ہے نا اور میراث تقسیم نہیں ہوتی اور بہنیں گھر پہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ بھیا آپ ہی رکھ لو, ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ہے رکھ رکھاؤ. اور پھر برادر سے کہا جاتا ہے بھائی جان مال کی کس کو ضرورت نہیں ہے, آپ جا کر اس کی تحویل میں پہلے مال دے دیں, اس کا حصہ دے دیں, اور پھر دیکھیں کہ بہن اجازت دیتی ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں بہن نے اجازت دے دی ہے. ارے یہ رکھ رکھاؤ کی اجازت ہے, شرعاً ذرا پوچھ تو لیا جائے اس کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا. قابض خود ہیں, ابا مر گئے سارے کاروبار پر حاوی ہیں, سارا نفع خود کھا رہے ہیں. باپ کے مرنے کے بعد سارے بھائی گھر کے اندر خود بسے ہوئے ہیں, اور بہن سے فون پہ پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ ہم روڈ پر آ جائیں یا تمہیں حصہ چاہیے. یہ اجازت لینے کا طریقہ ہے. بہن بھی رکھ رکھاؤ میں کیا کہتی ہے, نہیں کوئی بات نہیں آپ رہ لیں. یہ اجازت بھی رکھ رکھاؤ. آپ نے فرمایا قیمت دوں گا, مسجد میں حصہ شامل کروں گا, قیمت دوں گا تمہارے کو. یہ رکھ رکھاؤ کی مثال بتاؤں. جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہادت کا وقت قریب آیا اور اس نے نیزہ مارا, اور پھر جناب والا اپنے بچے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے کہ تم جانا اپنی ماں حضرت سیدہ عائشہ کے پاس اور کہنا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے. وہاں پر اس کے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس کے ساتھی ابو بکر صدیق ہیں. ان کو ایسا ساتھی ماننے والے تھے کہ جب خلافت ملی اور کہا کہ بتاؤ اگر عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے خلاف کام کرے گا, دونوں ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر, تو تم کیا کرو گے؟ وہ بدو نے, وہ دیہاتی نے تلوار نکالی اور کہا کہ عمر ان دونوں کے خلاف اگر کام کرو گے تو یہ تلوار تمہارے خلاف اٹھے گی, یہ تلوار تمہارے خلاف اٹھے گی. یہ تعلق تھا.
اور کہا کہ پوچھ کر آؤ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر گئے رضی اللہ عنہ, پوچھ کر تشریف لائے اور کہا کہ ابا جان اجازت مل گئی ہے, ابا جان اجازت مل گئی ہے. کہا کہ نہیں بیٹا, ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو مروت میں اجازت دے دی ہو, جب تیرے باپ کا جنازہ پڑھ لیا جائے اور جب تدفین کا موقع آئے تو حجرہ حضرت عائشہ اما عائشہ کے دروازے پر اپنے باپ کے جنازے کو رکھ دینا اور پھر جا کر پوچھنا اے اما عائشہ اجازت ہے, عمر آنا چاہتا ہے. پہلے اجازت مل گئی تھی, نہیں مل گئی تھی بھائی؟ پہلے اجازت مل گئی تھی, لیکن امت کو سمجھا دیا نہ معلوم رکھ رکھاؤ کی اجازت ملی ہو, نہ معلوم تکلف کی اجازت ملی ہو, جو بہنیں اجازت دے دیتی ہیں دوسرے کا مال استعمال کرنے میں. اس لیے کہ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت سیدہ, اور خود بھی کہہ رہی تھی ارادہ تو میرا تھا لیکن مجھے عمر اندازہ تھا کہ تم ہی ادھر آؤ گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمان کہا تھا نا, کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے. تو یقین تھا کہ مجھے عمر یہیں پر آئے گا, رکھی تو میں نے اپنے لیے. حجرہ انہی کا تھا, حجرہ انہی کا تھا. لیکن دوسرے کا مال, حضرت عمر ابن خطاب, دوسرے کا مال, مسجد میں دوسرے کا مال استعمال کرنا. ہم تو مسجد کیسے استعمال کرتے ہیں میرے عزیزو؟ مسجد کس کی ہے, کس کا مال ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو اس کے برتنے کا طریقہ, مسجد کی دیوار پر بڑا سا پوسٹر لگا دیا جاتا ہے. بھائی جان, قرآن و سنت کانفرنس ہو رہی ہے, تشریف لائیے گا. ہمارے گھر کی دیوار پر یہ پوسٹر کوئی لگا کر جائے تو ہم ان کے دفتر تک جا کر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تمہیں جگہ نظر لگانے کی آ رہی ہے. اور مسجد کی دیوار پر لکھ بھی دیا جاتا ہے یہاں پوسٹر لگانا منع ہے. تو آدمی کیا کہتا ہے, یہ مسجد کسی کے باپ کی ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ ان المساجد للہ, ارے مسجد اللہ کی ہیں. مسجد کی دیواروں پر پوسٹر لگاتے ہو, تمہارے گھر کی دیوار پر یہ کوئی پوسٹر لگا دے بڑا سا جناب والا کہ فلاں تقریب ہے, فلاں اعلان ہے. تم قرآن کے نام پر بھی پوسٹر لگاؤ, تم حدیث کے نام پر بھی پوسٹر لگاؤ, تو یہ اپنے گھر پر کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ کے گھر کی دیوار اور مسجد کے اوپر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ عقل نہیں آتی. وہاں پر کسی کے باپ کی مسجد ہے بھائی. اللہ کہتا ہے میری مسجد ہے. گھر تو تمہارے باپ کا ہے, یہ پورا پوسٹر جا کر اپنے گھر پر لگا دو. مسجد کے دروازوں پر پوسٹر لگے ہوئے ہیں, دیواروں پر پوسٹر لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے گھر کا بیجا استعمال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسروں کی چیز استعمال کرنا, دوسروں کی چیز. حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا, اتا سباتت قوم, اتا سباتت قوم. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی حاجت ہوئی. تو روایت میں آتا ہے اتا سباتت قوم, آپ قوم کے جو کوڑا خانہ تھا اس پر تشریف لے گئے, وہاں پر اپنی پیشاب کی حاجت کو پورا کیا. کسی کی دیوار کے ساتھ لگ کر پیشاب نہیں کیا. جہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے پیشاب کرنا ممنوع ہے, کوڑا ڈالنا ممنوع ہے, لیکن ڈالنے والا مسلمان ہوتا ہے, پیشاب کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں آپ نے وہ جگہ استعمال کی جو قوم کی اجتماعی جگہ تھی. اس کو کہا جاتا ہے تربیت. یہ نبی کا طریقہ ہے. اتا سباتتا قوم, قوم کے کوڑے خانے پر آئے, راستے میں جا رہے تھے. یہ نہیں کہ کسی کی دیوار لگی تو اس کے ہوڑ میں اپنی حاجت پوری کر دی, نہیں. جس میں خود کو بھی حق تھا بیٹھنے کا بیٹھے. یہاں مسلمان بڑا بڑا لکھ دیتا ہے بھائی دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے. بات سمجھ رہے؟ مسجد کے سامنے
پارکنگ منع ہے، مسجد کے دروازوں کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی کرنا منع ہے، تو پھر مسجد کسی کے باپ کی ہے؟ اللہ کو جواب تھوڑی دینا ہے، مرنا تھوڑی ہے۔ اور آ کہاں رہے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ بائک کہاں کھڑی ہو رہی ہے؟ مسجد کے دروازے کے سامنے، کہ آنے والا آ نہیں سکتا، جانے والا بیچارہ واپس جا نہیں سکتا۔ اللہ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے گھر میں آنے والے مہمان اگر ہمارے گھر کے سامنے بائک کھڑی کر دیں دروازے کے سامنے، کتنا برا لگتا ہے۔ اور وہ اپنا مقام بنانے کے لیے میزبان کے حوالے سے سمجھتا ہے، ارے میزبان کیا سمجھے گا، تو احکم الحاکمین کیا سمجھے گا؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تم اللہ کے گھر کا دروازہ روک رہے ہو، لوگوں کو آنے جانے کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن رہے ہو، تم ایک دنیا کے اعتبار سے ایک انسان کا خیال کرتے ہو، تمہیں رب کے حقوق کا خیال نہیں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیا حرکت ہے۔ تو آدمی اپنے معاملات کو صاف کرے۔ میں نے کہا نا ایک حصے پر تو بہت محنت ہے، بہت محنت ہے۔ جو 3 حصے ہیں نا بھائی معاملات کے، اپنے معاملات صاف نہیں ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے صاف نہیں ہیں، نمازی اچھے ہیں، مسلمان اچھے نہیں ہیں، دوسروں کی چیز کا استعمال کر لینا، دوسرے کی چیزوں کو ہتھیا لینا، غصب کر لینا، تجارت کے نام پر لوگوں کا مال کھا لینا، نفع کے نام پر غریبوں کا مال لے کر ان کو جناب والا دلاسا دینا، ہر ماہ کے اعتبار سے آپ کو اتنا مل جائے گا، اور وہ بھی فکس کر کے دینا، اس کے متعلق بھی مسئلہ معلوم نہ کرنا، وہ بھی چند دن دینا، اور بیوے کا سارا مال پھر چند مہینوں کے نفع کے بعد کھا جانا۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، مسلمان اتنا آزاد ہو گیا ہے۔ مسلمان، ہم کہتے ہیں نا مغرب آزاد ہے، ارے مغرب آزاد ہے تو مسلمان تو ذرا دیکھیں کتنا آزاد ہو گیا۔ ایک لقمہ حرام کھانے پر کوئی فکر نہیں ہوتی کہ حرام کا کام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، کیا ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حرام کیا ہے سوائے سود کے، حرام کیا ہے سوائے رشوت کے، حرام کیا ہے سوائے شراب کے، باقی معاملات کی زندگی میں جو چاہے کرتے رہو، اس کا تعلق حرام حلال سے نہیں ہے۔ کروڑوں کا غبن کرنے کے بعد جب مسلمان سے پوچھا جاتا ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بھائی یہ آپ نے کام جو کیا ہے غلط کیا ہے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ ارے یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، میں تو استعمال ہوا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کس پر ڈال رہا ہے سارا؟ کیا کہہ رہے؟ قسمت میں لکھا ہوا تھا، میں تو استعمال ہوا ہوں، بس 2 جملوں میں جہنم سے آزادی مل گئی، 2 جملوں میں جہنم سے آزادی مل گئی۔ اور نام اور جناب والا زندگی، جا کہاں رہے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے، اس میں ملاقات ہوئی ہے، او بھائی یہ کام کر کے کیا جا رہا ہے؟ کہنا یار یہ تو لکھا ہوا تھا بھائی قسمت میں، جو ہونا تھا ہو گیا، میں اپنے عمرے چھوڑ دوں، میں اپنے عمرے چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ عمرے پہ تو جاتے ہی اسی وقت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہ بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ارے عمرہ اس وقت کرو جب سال بھر کے گناہ جمع ہو جائیں، جس میں حرام بھی ہو، جس میں مکروہ بھی ہو، جس میں دوسروں کی اذیتیں تکلیفیں بھی ہو، اور پھر سال کے بعد جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے سارے گناہ معاف کروا کے آ جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سارے گناہ معاف کر، 7 چکر میں سال کے گناہ معاف، 7 چکر میں سال کے گناہ معاف۔ اس کو کہا جاتا ہے مسلمان کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا۔ صحابہ کی زندگی کا حال، صحابہ کے حالات، صحابہ کے معاملات، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ جب جناب والا کسی کی تیماردانی کرنے کے لیے گئے تو اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد آپ نے چراغ بجھا دیا، کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہنے لگے اب یہ چراغ میراث بن گیا ہے، اب یہ چراغ میراث بن گیا ہے۔ دوسرے کا مال استعمال کرنا کسی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ بہنوں کا مال استعمال کرنا،
کمزوروں کا مال استعمال کرنا، باپ کے مر جانے کے بعد سارے کاروبار پر جناب والا دو ہی بھائی قابض بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرصے تک نفع کھاتے رہتے ہیں، نہ بہنوں کی میراث دینے کی نوبت آتی ہے، نہ کبھی ان سے سوال کرتے ہیں، اور وہ دیکھتی رہ جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر جناب والا انہوں نے سوال بھی کر لیا نا تو کہتے ہیں باپ 10 سال پہلے انتقال کر گیا تھا، لہذا اس وقت کے حساب سے ہم دیکھیں گے تمہارا کیا حصہ میراث میں بنتا ہے۔ اور اس وقت تک اس مال کو استعمال کر کے نفع کما کے جو کھاتے رہے، ان میں بہنوں کا حق نہیں تھا، کبھی خیال نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی زندگی صاف کرو، تم ہو تو مسلمان لیکن کام مسلمانوں والے کرو۔ تبھی اللہ نے کہا اے ایمان والو تم ہی سے کہتا ہوں کہ ایمان لے کر آؤ، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ارے ایماندار تو بنو۔ تمہارے نام سے تمہارے کو جنت نہیں ملے گی، تمہارے لباس سے تمہیں جنت نہیں ملے گی، نہ تمہارے وضاقت سے تمہیں جنت ملے گی، نہ تمہارے ظاہری اعمال سے تمہیں جنت ملے گی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، تمہارے دل کے منصوبوں کو وہ جانتا ہے کہ تم زندگی کیسے گزار رہے ہو، مخلوق خدا کے لیے انسان ہو کہ نہیں ہو۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر